السلام علیکم ایوری ون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ درود شریف ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ بہت ہی آسان اور چھوٹا درود ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش ضرور کریں۔ فرینڈز، جو بھی بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10,000 حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے، جو ساری نفل عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے۔ سنیں فرینڈز، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کی پڑھنے کی کیا کیا فائدے ہیں، تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو یہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخری تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کے ہی ضرورت کی ویڈیو لے کر آتی ہیں۔ لسن ایوری ون، درود شریف کی بہت برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی ہی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے، اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کے دریا کے اندر جائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں اندر چلا جاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کی قطرے گرتے ہیں اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا کرتا ہے، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ سوچیں، آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا آدم، نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو حوا حلال ہو گئیں۔ لسن ایوری ون، ویسے تو درود شریف پڑھنے کی بہت سارے فائدے ہیں جن کو سارا بتانا بہت سا مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ پاک قرآن میں مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایک درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 درود بھیجتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 نیکیاں اس کی لکھ دی جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آیا کرتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جایا کرتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سبھی جائز دعائیں بہت جلدی قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ درود بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے انتہا محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف سے عمل پاک ہوا کرتے ہیں۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت کی درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے پیارے آقا بے انتہا محبت فرماتی ہیں، جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی دنیا و آخرت کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ لسن ایوری ون، ویسے تو درود شریف جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسے کہ 5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرتے وقت اور وضو ہونے کے بعد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔
دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح و شام کے وقت، چھینک آئے تب، اور درود پاک پڑھنے کے 40 فائدے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت ہوتی ہے۔ فرشتوں کے درود بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہو جایا کرتی ہیں۔ اس کے 10 درجات بلند کر دی جاتی ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اذان کے بعد کی دعا کے ساتھ یا لگا کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بندے کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کے کفیل بن جائیں گے۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ بندے کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ خود ظاہر ہوگا اور اس کی مدد فرمائے گا۔ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کا ذریعہ ہے۔ تنگدستی آدمی کے لیے صدقہ کرنے کا فائدہ مند بن جاتی ہے، ضرورتوں کی پورا ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت، فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے، موت سے پہلے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے، قیامت کی خوفناک عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے والے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جواب کا سبب بنتا ہے، بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلانے کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے اور قیامت میں درود شریف پڑھنے والے کے لیے حسرت و ندامت سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والے کے لیے محتاجی و فقیری سے چھٹکارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود شریف نہ پڑھنے پر درود پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ جس کلمات کی ابتدا اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے ہو تو وہ کلام پایہ تکمیل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ پل صراط پر بندے کی نور جس کے ذریعے پل صراط پر گزرنا آسان ہوتا، درود پڑھنے والا دل کی سختی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمان و زمین والوں میں سے اس درود پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ درود پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر اور اس کی کام کاج میں برکت آ جاتی ہے۔ درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت بالکل ظاہر ہو جاتی ہے۔ درود پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا میں محبت اور اس کے پڑھنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ بندے کی ہدایت اور دل کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے بندے کا نام تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سامنے آ جاتا ہے، پل صراط پر ثابت قدمی اور اس سے کامیابی سے گزرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا بہت تھوڑی سی صحیح مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں ان پر شکر کی کوشش کرتا ہے، اس سے اللہ کا ذکر اور اس کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا ہے، بندوں کو اس کا احسان بھی ہو جاتا ہے۔ بندے کا درود پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ، اے حبیب و خلیل کی تعریف فرما۔ حضرت سیدنا ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگ میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا، ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی۔ بس انہوں نے بنا ڈرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر درود پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات مل گئی اور آپ کی جان بچ گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندے کو مختلف کاموں کے احکامات اور ارشاد فرماتا ہے، مگر کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرماتا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو۔
درود بھیجنے کا مطلب اللہ پاک کی درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائیں رحمت کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجوں کی بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں اور گناہوں کی مغفرت انہیں مل جایا کرتی ہے۔ فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگست ہوں۔ حضرت علی کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کی دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی رہو۔ سیدنا علی طالب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، نبی اکرم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور رسول اللہ پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے کہ مجلس کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، لہٰذا کسی بھی مجلس میں درود پاک کا ذکر کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ پر 1000 مرتبہ درود پڑھنا ترک نہ کرو، مطلب کہ پڑھنا نہ چھوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل سے اور یقین سے صرف ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے اور 10 گناہ اس کے بندے کی معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ لسن ایوری ون، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ وہ درود شریف ہے، جو کوئی شخص اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بندہ بن جائے گا اور اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ وہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس درود پاک کو ریگولر پڑھنے کی ضرور کوشش کریں، دیکھنا آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ ہر روز عصر کی نماز کے بعد کم سے کم 500 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں، اس سے آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں نصیب ہو جائیں گی۔ اس درود پاک کو اپنی ریگولر روٹینز میں ضرور شامل کریں، آپ کی ہر نیک تمنائیں، حاجتیں، خواہشیں اور سارے غم دور ہو جائیں گے۔ آپ کی ہر نیک حاجت تمنائیں پوری ہو جائے گی اور ساری غم پریشانیاں مانند ختم ہو جائیں گی۔